أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم صراط علي حق نمسكه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. لاسٹ ویڈیو میں حروف تہجی کے بیان کو اور اس کے مخارج کو میں نے اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا دیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. حروف تہجی کی بعد میں نے آپ لوگوں کو وہاں پر یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے، یعنی کہ جو آج کا ٹاپک ہے، وہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ خاص ٹاپک ہے. وہ خاص ٹاپک کیوں ہے وہ آپ کو جب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو اس طریقے کا اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا. حروف تہجی کے بعد میں نے حروف مقطعات کا اس لیے چناؤ کیا ہے کہ حروف تہجی کے نام اچھی طریقے سے آپ کو آ گئے ہوں گے، تو حروف مقطعات میں پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کیونکہ حروف مقطعات میں ہر حروف کو اس کے اصل نام سے پڑھا جاتا ہے. اور یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قدرت کے راز ہیں جن سے اللہ اور اس کے قریبی بندے اچھی طریقے سے واقف ہیں. پرانے زمانے میں ایک انداز ہوتا تھا، ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو خط بھجوایا جاتا تھا، جب خطوط لکھے جاتے تھے اور کسی کو خط بھجوایا جاتا تھا، تو جو بندہ کسی کے لیے خط لکھ رہا ہے وہ کوڈ ورڈز میں کچھ لکھتا تھا. تو یہ یا تو لکھنے والا جانتا تھا، یا جس کے نام خط ہے، جس کو خط پڑھنا ہے، وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو آپ اس کو بھی اسی انداز سے لے لیں کہ یہ قرآن کریم پروردگار عالم کا کلام ہے، اور پروردگار عالم نے نازل کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اس کے امین ہیں. اب خدا اس پیغام میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ یا تو پروردگار عالم جانتا ہے یا پھر اس کے امین جانتے ہیں. امین جانتے ہیں میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ قرآن کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے جس کے حوالے کیا ائمہ کرام علیہم السلام کے حوالے، تو یہ لوگ اس راز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. یہ ابھی ہم پر کھلا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سے علماء کا الگ الگ خیال ہے اس حروف مقطعات کے بارے میں. مقطعات یعنی قطع کرنا یا جدا کرنا. قطع سے مقطعات نکلا ہے. قرآن کریم کے کچھ حروف ایسے ہیں جنہیں قطع یعنی جدا جدا پڑھا جاتا ہے، جبکہ وہ لکھے ملا کر ہی جاتے ہیں. تو جب قرآن مجید پڑھتے وقت حروف مقطعات آپ کو دکھائی دے تو انہیں اسی طریقے سے پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. قرآن مجید میں 29 سورے ہیں ایسے ہیں جن کی ابتدا خاص حروف سے ہوتی ہے. انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں کہ لکھے تو ملا کر جاتے ہیں لیکن پڑھے جدا جدا جاتے ہیں، اپنے الگ نام سے پڑھے جاتے ہیں. 28 حروف تہجی میں 14 حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ 14 حروف جو ہیں وہ اس کے اندر حروف مقطعات ہیں. اس میں سے کون کون سے ہیں؟ الف، ح، ر، سین، صاد، ط، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، یا. اب جو میں نے 14 حروف مقطعات آپ کو پڑھ کے بتائے ہیں
اور جس نام سے جس اسم سے ان کو پڑھا ہے، مطلب اگر میں الف پڑھ رہی ہوں تو الف میرے سامنے لکھا ہوا ہے تو یہ اس کی شکل ہے، اور اگر میں الف پڑھ رہی ہوں تو وہ اس کا نام ہے۔ ح را سین جس انداز سے پڑھا جاتا ہے۔ اب پچھلے حروف تہجی میں ہم لوگوں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ ح 2 حرفی ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، را 2 حرفی ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے، سین صاد یہ دونوں 3 حرفی ہیں، ان کو پچھلے والے حروف سے زیادہ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اب ان کو حروف مقطعات میں اسی انداز سے پڑھا جائے گا جو اس کے اوپر یا نیچے سائن لگے ہوں گے۔ اب حروف تہجی میں 14 حروف مقطعات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ کون کون سے ہیں۔ اچھا، ایک سوال آتا ہے کہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں الگ الگ حروف سے پڑھا جاتا ہے؟ اس کا مفہوم کیوں واضح بیان نہیں کیا گیا؟ جبکہ قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے تو یہ چیز بھی واضح ہونی چاہیے۔ تو کچھ راز اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جن کو کھل کر بیان نہیں کیا گیا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے یہ اسم اعظم سے لیے گئے ہیں، کچھ کا کہنا ہے یہ صورتوں کے نام ہیں۔ جیسے حروف تہجی میں 29 حروف کے الگ الگ نام ہیں، اسی طرح یہ حروف مقطعات بھی نام ہیں جو اپنے الگ الگ انداز سے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مقطعات پڑھتے ہوئے حروف تہجی کے ناموں کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ یہ اگر ملا کر لکھے گئے ہیں تو ملا کر پڑھے نہیں جائیں گے۔ ایک ایک حرف الگ الگ اپنے نام سے پڑھا جائے گا اور اسی علامت سے پڑھا جائے گا جو اس کے اوپر علامت لگی ہوگی۔ ابھی آپ لوگوں کی اسکرین پہ حروف مقطعات آ رہے ہوں گے، آپ لوگ اس کو میرے ساتھ پڑھیے گا۔ جب آپ لوگ اس کو میرے ساتھ پڑھیں گے تو اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گا کہ اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلا ایک حرفی ہے، اس میں صرف ایک حرف ہے اور اس حرف کے اوپر مد لگا ہوا ہے تو اس کو کھینچ کر اسی کے نام سے پڑھا جائے گا۔ ساتھ پڑھیے، نون نون۔ دوسرا حرف ساتھ پڑھیے، قاف قاف۔ تیسرا حرف جو ہے وہ موٹا حرف ہے، جیسے قاف تھا ویسے یہ بھی موٹا حرف ہے، اس کو بھی کھینچ کے ہی پڑھا جائے گا، اس کے اوپر بھی مد ہے، صاد صاد۔ اب یہ دیکھیں چوتھا حرف میں 3 حرف ہیں، 3 حرف میں اس کو ملا کر علم نہیں پڑھا جائے گا، اس کو الگ الگ حرف کو پڑھا جائے گا۔ الف، لام اور میم ہے، لام کے اوپر مد ہے اور میم کے اوپر بھی مد ہے۔ لام میم سے جوڑ رہا ہے کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ ساتھ پڑھیے گا، الف لام میم، الف لام میم۔ اب پڑھیے، حامیم۔ چھٹا ہے یاسین یاسین۔ طاسین طه طه۔ اب یہ جو نوا ہے اس میں 3 حرف الگ الگ ہیں اور تینوں حرف میں یہاں پہ مد آ رہا ہے تو تینوں کو کس طرح پڑھیں گے، عین سین قاف، عین سین قاف۔ امید ہے آپ لوگوں کو حروف مقطعات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے میرے ساتھ رہیے، آگے بڑھتے رہیے۔ سامت ہا میں ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، حروف مقطعات میں آئے ہیں، آہستہ آہستہ ہم لوگ مصفت ہا میں بھی آئیں گے، اس کی بھی پہچان ہوگی
اور آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے حروف کی پہچان جب ہو جائے گی تو اس کو پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پروردگار عالم ہم سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہ حافظ۔